حجر اسود کو مسلمان چومتا ہے، کہتا ہے جنت سے ایک پتھر آیا تو جنت سے آئے ہوئے پتھروں کو چومے لیکن جنت کے سرداروں کو نہ چومے۔ صلی اللہ محمد۔ کہتے ہیں غیر خدا کے لیے عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔ غیر خدا عبادت کسے آپ بولتے ہو؟ عبادت جس کی جاتی ہے اسے سجدہ کیا جاتا ہے، اسے بولتے ہیں عبادت۔ ہم میں سے کوئی بھی مسلمان اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتا، سجدہ اللہ کے لیے ہے۔ ہدف عبادت قرب پروردگار عالم کو کیا کیا جائے؟ حاصل کیا جائے۔ اب 5 منٹ کے لیے سوچئے، یہ عبادت، کانسیپٹ آف عبادت، یہ زحمت، یہ قربانی جو آپ اپنے خدا کے لیے کرتے ہو، کیا دوسرے لوگ نہیں کرتے؟ آپ پیدل کربلا جاتے ہو، کئی ہندو ہیں جو اپنے مندروں کی طرف پیدل جاتے ہیں۔ آپ اپنے خدا کے لیے بکروں کو، بیلوں کو ذبح کرتے ہو۔ کئی ایسی قومیں ہیں جو اپنے خداؤں کے لیے انسانوں کی قربانی دیتی ہیں آج بھی۔ آپ حجر اسود کو چومتے ہو، وہ بتوں کو چومتے ہیں۔ آپ اللہ کے لیے مثلا نظر نیاز کرتے ہو، اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہو، وہ اپنے بتوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ خیرات کرتے ہیں۔ یعنی دیکھو گے اعمال ایک جیسے ہیں۔ آپ کی عبادت یہ ہے کہ سجدے کرو، رکوع کرو، ان کی بھی اپنی عبادات ہیں۔ آپ روزہ رکھتے ہو، وہ پتہ نہیں ورد کیا رکھتے ہیں۔ تب سوال یہ ہے کہ وہ بھی پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کہتے ہو اللہ کو مانتے ہو اور آپ ہمیں دوش دیتے ہو اس لیے یہ بت پرست ہیں کیونکہ بتوں کو چومتے ہیں، تو آپ نے بھی تو ایک بت بنایا ہوا ہے نا مکے میں۔ اب بت کی شکل کیسی بھی ہو، وہ 4 دیواری والی شکل ہو یا پتھر کو کسی اور شیپ میں بنایا جائے، تو ہم جاتے ہیں کسی مندر میں کسی بت کو سجدہ کرتے ہیں، اور تم جاتے ہو مکے میں ایک 4 دیواری کا گھر ہے اسے سجدہ کرتے ہو۔ پتھر تو پتھر ہے، ہمارے والا بھی پتھر کا، تمہارے والا بھی پتھر کا۔ ہم بھی چومتے ہیں، تم بھی چومتے ہو۔ ہم بھی چڑھاوے چڑھاتے ہیں، تم بھی چڑھاوے چڑھاتے ہو۔ ہم بھی اپنی مندروں کی طرف دوڑتے ہیں، تم بھی اپنے بنائے ہوئے گھر کی طرف کیا کرتے ہو؟ دوڑتے ہو۔ تو کہا نا کفر اور شرک میں ایک باریک سمجھو بال کا فرق ہے۔ یہی فرق ہے جو کسی کو موحد بناتا ہے، یہی فرق ہے جو کسی کو مشرک بناتا ہے۔ کہے حبیب 1 سال ہم تیرے خدا کی عبادت کریں گے، 1 سال تو ہمارے خدا کی عبادت کر۔ یہ نہیں کہ مکے والے خدا کو نہیں مانتے تھے۔ جب آپ لفظ بولتے ہو نا مشرکین مکہ، اللہ کو بھی مانتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے چھوٹے چھوٹے اللہ بنائے ہوئے تھے۔ اور چھوٹے چھوٹے اللہ کیوں بنائے؟ کیونکہ نذرانہ بڑا آتا تھا، فلاں قبیلے کا فلاں بت، فلاں قبیلے کا فلاں بت، فلاں قبیلے کا فلاں بت۔ اب ان بتوں کے ماننے والے پھر یہ آتے تھے، پھر نذرانہ چڑھاتے تھے، سونا چاندی اور پیسہ ملتا تھا۔ محبت بتوں کی نہیں تھی۔ اگر رسول خدا ان بتوں کو نکال رہے تھے، ان کو نقصان ہو رہا تھا، اکنومیکلی نقصان ہو رہا تھا کہ سارے بت نکال دیے گئے تو یہ پیسہ کہاں سے جمع ہوگا؟ عزت بنی ہوئی تھی ان کی، آبرو، یہ فلاں خدا والا ہے، یہ فلاں خدا والا ہے، یہ فلاں خدا والا ہے۔ پھر لوگ آتے تھے، قربانیاں دیتے تھے 4 لوگوں کی۔ جس طرح ایک بندہ تعویذ لکھتا ہے اور 100 لوگ جاتے ہیں، تو ضروری تو نہیں 100 کے تعویذ نہ لگیں، 10 کے لگ بھی جاتے ہیں۔ تو وہ 10 تو واپس آتے ہیں نا کہ بھائی ہمارا تو ہو گیا، انسیڈنٹلی 10 کا کام ہو جاتا ہے، تو ان کا عقیدہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح ان کے عقیدے بنتے گئے۔ تو رسول خدا نے کعبۃ اللہ کو نہیں گرایا، یہ گھر تو جناب ابراہیم نے بنایا تھا۔ ہمارے شیعہ عقیدے کے مطابق اس گھر کی بنیاد حضرت آدم نے رکھی تھی، پھر سیلابوں میں مختلف واقعات میں گر گیا، اور پھر قرآن نے کہا کہ ان بنیادوں سے اوپر اٹھاؤ۔ تو ابراہیم نے بنیادوں کو ڈھونڈا اور بنیادوں کے اوپر دیواریں کھڑی کی اور گھر بنا دیا۔ تو طواف تو ہم بھی ایک پتھر کا کر رہے ہیں، چوم تو ہم بھی حجر اسود کو رہے ہیں۔
چوم تو وہ بھی پتھر کو رہے ہیں. فرمایا یہاں مسئلہ پتھر کا نہیں ہے، مسئلہ نسبت کا ہے. چاہے لاکھ پتھر ہوں، ان کی نسبتیں کس کی طرف ہیں؟ غیر خدا کی طرف ہیں. کعبے کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے. اگر ہم طواف خانہ خدا کر رہے ہیں تو حکم خدا سے کر رہے ہیں. ہم خانہ خدا کو خدا نہیں مانتے، ہم اللہ کا گھر مانتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کے 1,00,000 روپیہ چوری ہو جائے اور آپ رونے لگو، اس آنسو کی قیمت نہیں. آپ کو چوٹ آئے، تکلیف آئے اور آپ درد کے مارے رونے لگو، اس آنسو کی قیمت نہیں. لیکن مجلس حسین میں آؤ، وہی آنسو، وہی ذائقہ، وہی آنکھ، اب جب یہ نکلتا ہے تو کا خریدار جناب سیدہ بن جاتی ہیں. اللہم صلی اللہ محمد. آنسو تو آنسو ہے، لیکن نسبت کس سے بنی؟ امام حسین سے بنی. یہی میرے قدم، یہی میری ہڈیاں، اگر میں پیدل چل کے خدا نہ خواستہ کسی سنیما کی طرف جاؤں تو قیامت میں مار پڑے. لیکن یہی قدم، یہی ہڈیاں اگر پیدل نجف سے چل کے کربلا کی طرف جاؤں تو کائن ظاہروں کی خاک سے ملائک اپنے پروں کو مس کرتے ہیں. تو ساری امت کا مسئلہ مسئلہ نسبت ہے. اگر ہم امیر المومنین سے مدد مانگتے ہیں، نسبت دیکھو. ایک مرتبہ آپ کسی سے مدد مانگتے ہو خدا سمجھ کر، ایک مرتبہ آپ مدد مانگتے ہو اللہ کا ولی سمجھ کر کہ خدا نے اسے اختیار دیا ہے کہ یہ میری کیا کرے؟ مدد کرے. ایک آدمی آپ سے مدد مانگنے آتا ہے، آپ کہتے ہیں جا میرے سیکرٹری سے جا کے پیسے لے لے. تو دراصل پیسہ دے کون رہا ہے؟ مالک دے رہا ہے، لیکن آپ لے کس سے رہے ہو؟ سیکرٹری سے لے رہے ہو. خدا نے ہمارے دین میں مدد کی کس کے ذریعے سے؟ رسول کے ذریعے سے. ہماری نماز میں مدد کی رسول کے ذریعے سے. احکام حج میں مدد کی رسول کے ذریعے سے. اخلاقی معاملات میں مدد کی رسول کے ذریعے سے. آج بھی آپ مومنین کی اصلاح ہو رہی ہے ذکر حسین کے ذریعے سے. خدا تو کبھی آواز دے کے ہمیں نہیں بلاتا کہ مسجد میں آ جاؤ، مسجد کا مؤذن آپ کو بلاتا ہے. خدا تو کبھی نہیں بولتا آگے کہ آپ قرآن پڑھو. یہ قرآن کی آیتیں ہمیں بتاتی ہیں، اور آیتیں کس کی زبان سے جاری ہوئیں؟ مصطفیٰ کی زبان سے جاری ہوئیں. تو اللہ کے کلام کو مدد کس نے کی؟ مصطفیٰ کی زبان نے مدد کی. دین خدا کی بقا کے لیے اگر کوئی مددگار ثابت ہوا، وہ کون ہے؟ خون ابی عبداللہ الحسین. یہ معاملات عقلانی معاملات ہیں. ہم عالم اسباب میں رہتے ہیں.